آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ انجینئر شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا، تو میرے بھائی انجینئر نے نہ سنی ہونا ہے نہ شیعہ ہونا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو حجت مانتے ہی نہیں ہے، ذاتی تعلیمات ہمارے لیے کسی کی بھی حجت نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر سے لے کر آخری انسان سب کے سب فالوور ہیں۔ مرزا جیلمی یہ کہتا جی کہ بس اپنے نام کے ساتھ صرف مسلم کا ٹائٹل آپ لگا سکتے ہیں، مسلم کے ٹائٹل کے بعد کوئی ٹائٹل ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل لگانا یہ مسلم ہونے کے منافی ہے، تو پھر ان ائمہ محدثین جنہوں نے اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کیا، نہ صرف استعمال کیا بلکہ اہل سنت کے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں، کیا وہ جو ہے وہ مسلمانوں کی اس منہج اور مسلمانوں کے عقیدے سے ہٹ کر تھے؟ اور پھر ہمارے امت کے اماموں نے، ائمہ نے، محدثین نے، فقہاء نے اس لفظ کو بحمد تعالی مسلمانوں کی عظیم جماعت کے لیے استعمال کیا۔ یہ ہمارے پاس صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں روایت نمبر 27 ہے، صحیح مسلم ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں، سیدنا انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد، شروع میں راوی روایت بیان کرتا تو اس کی سند کے بارے میں سوال نہیں ہوتا تھا، اس کی سند کیسی ہے۔ لما وقعت الفتنہ، لیکن جب فتنہ واقع ہو گیا، مطلب امت میں گمراہ فرقے پیدا ہونے شروع ہو گئے، قالوا سموا لنا رجالکم، تو پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس روایت کی سند کا راوی کون کون ہے، یہ کس نے بیان کی ہے۔ اب دیکھیں اگلے الفاظ یہ ہیں کہ فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا کہ وہ اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا۔ يُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، یہ نہیں کہا يُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْكَلِمَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، کہ یہ دیکھا جاتا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے تو حدیث کو لے لیتے۔ يُنْظَرُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا مسلمانوں کی طرف کہ وہ اسلام کا نام لے رہا ہے، مسلمان ہے تو اس کی حدیث کو لے لیتے۔ نہیں، کیا کہا يُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، حدیث اس سے لیتے تھے جو اہل سنت ہوتا تھا۔ اور پھر یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ مرزا جیلمی کہتا کہ میں تو نبی کریم علیہ السلام کو حجت مانتا ہوں، اور میرے نزدیک وہ ذات حجت ہے جن کی قبر مدینے میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور ان کے بعد باقی ساری امت ابو بکر صدیق سے لے کر آخری امتی تک وہ سارے نبی علیہ السلام کے فالور ہیں۔ اب یہ دیکھیں کس انداز سے اس نے جو اپنا عقیدہ ہے اس کو پھیلانے کے لیے کس طرح کے پینترے بدلتا ہے، کس طرح کی یہ جو نا وہ ایک خوشنما قسم کے جملے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اصل مقصد ہے مختلف گمراہ فرقوں کے گمراہانہ عقائد و نظریات لے کے اس کا مغلوبہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ پہلے اس نے اپنی ویب سائٹ کا نام رکھا تھا اہل سنت پاک.com، پھر جو اس کے ریسرچ پیپرز تھے ان کے نیچے لکھا ہوتا تھا نوجوانان اہل سنت، من جانب نوجوانان اہل سنت۔ مرزا صاحب من جانب نوجوانان اہل سنت کیوں؟ من جانب نوجوانان اسلام کیوں نہیں؟ اہل سنت پاک.com، اہل اسلام پاک.com کیوں نہیں؟ اہل سنت کا ٹائٹل کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اہل سنت کا لیبل کیوں استعمال کر رہے ہو؟ پھر جا کے کہتا ہے جی نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں۔ بھئی نہ سنی ہو نہ شیعہ ہو تو پھر تم اہل سنت کا پلیٹ فارم کیوں استعمال کرتے ہو؟ کیونکہ اہل سنت کا پلیٹ فارم یہ ہے کہ یہ کتابیں جو سامنے رکھ کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ کتابیں میں نے اس لیے رکھی تاکہ دکھائی جائیں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، اور یہ جو کتابیں ہیں یہ ہیں اہل تشیع کی کتابیں۔ قرآن مجید کے بعد جب ہم کتابوں کی، روایات کی، احادیث کی بات کرتے ہیں تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعلیمات ہمیں فراہم کرتی ہیں، اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ اور دوسری جو اہل سنت کی کتابیں ہیں وہ ہیں، اور اہل تشیع کے نزدیک یہ مثلا صحیح بخاری، اہل سنت کی صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، موطا امام مالک، موطا امام محمد، دیگر اہل سنت و جماعت کی کتابیں۔ اور اہل تشیع کی کتابیں الاصول من الکافی، الفروع من الکافی، جو ہے وہ تہذیب الاحکام، الاستبصار،
اور دیگر ان کی جو جتنی کتابیں، یہ جس کو کتب اربع کہتے ہیں اور جس کو ہم کتب ستہ کہتے ہیں. تو اہل تشیع کی کتب اربع اور اہل سنت کی کتب ستہ، جس کو سیاہ ستہ عام طور پہ کہتے ہیں. اب ٹائٹل جو پلیٹ فارم ہے وہ مرزا جیلمی جو ہے وہ اہل سنت کا استعمال کر رہا ہے. کہتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ باقی کسی کو حجت نہیں مانتا. اب یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو حجت ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو حجت ماننا ہے، جو حضور نے فرما دیا، جو حضور نے کیا، نبی علیہ السلام کا قول، فعل، عمل، تقریر، یہ حجت ہے، تو یقیناً یہی مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، فعل، تقریر یہ امت کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. تو اب جب حضور کا قول، فعل، عمل، تقریر حجت ہو تو جس کو حضور نے حجت بنایا اس کو حجت ماننا پڑے گا. اگر حضور کے مقرر کردہ، جس کو حضور حجت امت کے لیے بنا رہے ہیں، اس کو کوئی بندہ حجت نہیں مانتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے والا نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان کر دیا تم پر جماعت لازم ہے، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، میرے صحابہ کا دامن تھام کے رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد تم دو شخصوں کی پیروی کرو. ابن ماجہ مسند کے حاکم میں صحیح حدیث ہے، ابو بکر اور عمر کا حضور نے نام لیا کہ ابو بکر عمر کی پیروی کرو. اب کوئی بندہ ابو بکر عمر کی پیروی کو چھوڑتا ہے یا ان کو حجت نہیں مانتا یا خلفائے راشدین کی اتباع کو چھوڑ کے ان کو حجت نہیں مانتا، وہ رسول اللہ کی بات کو ماننے والا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو حجت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضور جن جن کو منوائیں ان کو ماننا پڑے گا، ان کو حجت تسلیم کرنا پڑے گا. اور اگر حضور کے بیان کے بعد بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ لوگوں کو حجت نہیں مانتا تو وہ رسول اللہ کی بات کو صحیح معنوں میں ماننے والا نہیں ہے.